Is it permissible to marry a Shia woman if she has these beliefs? کیا کسی ایسی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے جو شیعہ ہیں لیکن ان کے عقیدے درج ذیل ہیں؟ Beliefs first three خلیفاز were wrong. وہ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتی. پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو نہ ماننا پہلے دو کی خاص طور پہ رضی اللہ عنہم کے بعض فقہا کے نزدیک تو سیدھا سادہ کفر ہے. لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ حضرات کی خلافت جو تھی وہ غیر قانونی تھی تو کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اس لیے اس بات کو تو درگزر یا ایک طرف رکھا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایز اے رائٹ فل فرسٹ خلیفہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے خلافت انہیں دی جاتی. یہ بھی کوئی کفر کا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاتون کی تحقیق ہوگی یا وہ کہتی ہوں گی. البتہ اہل السنہ ہم لوگ اسے غلط مانتے ہیں. ہم اسی ترتیب کے قائل ہیں فضیلت میں اور اسی ترتیب کے قائل ہیں ان حضرات کی خلافت میں. یہ سب چیزیں درستی، ہمارا عقیدہ اس میں ان سے مختلف ہے. اس عقیدے کی وجہ سے وہ فاسق ہو جائے گی، کوئی کافرہ نہیں بن جائے گی. Believes Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was poisoned by حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے زہر دیا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کوئی بھی اس جھوٹ کو بولتا ہے تو گناہ گار ہو جاتا ہے. کفر اسلام کا مسئلہ یہ پھر بھی نہیں بنتا. کفر بہت بڑی چیز ہے. ولیعذ باللہ، استغفر اللہ. ام المومنین رضی اللہ عنہ قاتلہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی رزلٹ نکلا نا. تو نبی کا قاتل کون ہوتا ہے؟ اس پہ کفر کا فتویٰ آئے گا اگر یہ اس طرح سے مانا جائے. اور یا پھر اس نے جھوٹ بولا ہے. اس کی تحقیق فرض کر لیجئے کوئی ہے بھی تو ناقص، اول تو تحقیق ہے ہی کیا، تو بھی یہ غلط بات ہے. Believes قرآن از incomplete. اس جملے کے کہنے میں اگر وہ خاتون کہتی ہے کہ قرآن نامکمل ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن کیسے نامکمل ہے. مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے جب تک کہ حدیث کے ساتھ اسے ملایا نہ جائے. کوئی حرج نہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اپنی تفسیر میں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ تورات، انجیل، زبور وغیرہ نہ پڑھیں، کہ اللہ کے کلام میں کئی چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے اجمالاً بیان کر دی ہیں، مختصر بیان کر دی ہیں. اس کی تفصیل آپ کو دوسری جگہ مل جائے گی. ان جملوں میں کوئی کفر نہیں. اور اگر اس کا وہ دوسرا پہلو مانتی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، جو قرآن نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ محفوظ ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے. اور اس کی وجہ سے نکاح وغیرہ کچھ نہیں. If not, then how is marrying a woman from اہل کتاب allowed؟ اہل کتاب میں اور اہل تشیع میں بنیادی فرق ہیں. ان فروق کو جاننا چاہیے. اہل کتاب ایک کتاب کے مدعی ہیں، تورات، انجیل، زبور ان کو مانتے ہیں. اہل تشیع قرآن کریم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے اس لیے کہ خدا کی وحی محفوظ نہیں رہی. تو یہ تو اہل کتاب بھی نہیں پھر رہتے. ایک گروہ ان میں سے کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی تھی، فلاں پہ آ گئی تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی. تو اس قسم کی چیزیں اہل کتاب سے انہیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، اہل کتاب سے ایک الگ خانے میں ڈالتی ہیں. اہل کتاب میں ایک گروہ پورا ایسا ہے جو سرے سے وحی کو مانتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس کا ذکر کیا ہے، جہاں امام رازی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ آیت بہت مشکل ہو گئی. اللہ نے اس پہ غضب کا اظہار فرمایا کہ اس سے پوچھا گیا یہودی سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی وحی، اس سے کہا اللہ کی وحی کسی پہ بھی نہیں آتی. تو اللہ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، کہا ان سے پوچھ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کون بھیجتا تھا. اسی طرح
اہل کتاب میں کون سا خدا نے ایسی چھٹی دے دی کہ جہاں چاہے جا کے نکاح کر لے؟ اللہ نے ساری شرائط کا ارشاد فرمایا۔ اہل کتاب میں وہ عورت جو تقدیر کو نہیں مانتی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں وہ عورت جو کافرہ ہے، قیامت کو نہیں مانتی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں جو خاتون خدا کی وحی کی قائل ہی نہیں ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں جو خاتون وحی کی قائل نہیں ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہی کب رہتی ہیں کہ ان سے نکاح کرنا ہے۔ اس لیے ان سے نکاح بھی ایسی آزادی نہیں دی اللہ نے۔ ایک اصول کی بات آپ سے عرض کریں، جو مشرکین عورتیں ہیں، مشرکہ عورت ہے، اس سے قطعاً نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نکاح اور مالک کا باندی کو دے دینا، جنگ ہوئی، باندیاں کچھ اس سے بنی جہاد کے بعد، اور جو بھی کمانڈر تھا اس نے کہا میں یہ باندی تمہیں دیتا ہوں، اس نے کہا اتنے حق مہر کے عوض میں یہ بچی فلاں کی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ دونوں سیم جملے ہیں ہمارے نزدیک۔ ان کا مشرکہ نہ ہونا ضروری ہے کہ مشرک بیوی سے بھی، خاتون سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور مشرک باندی سے بھی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ لاہور میں جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے نا، ہندوستان فتح ہو جائے گا اور فلاں فلاں ہماری باندیاں بن جائیں گی، یار وہ مشرکہ ہیں، شرک کرتی ہیں، خدا کے علاوہ دیگر معبودوں کی پرستش کرتی ہیں۔ تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ اور تم ہو کیا؟ خود گمراہی ہے۔ اس مسئلے بھی انشاءاللہ بہت لوگوں نے سوالات بھیجے تھے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اور دو امت میں اور لوگ گزرے ہیں، وہ تبع تابعین میں، کسی نے مشرکہ سے نکاح کو جائز ہی قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں مشرکہ عورت سے نکاح جائز ہی نہیں۔ اسی طرح مشرکہ باندی کو لینا بھی جائز نہیں ہے، امیر تقسیم ہی نہیں کر سکتا، کمانڈر کیسے تقسیم کرے گا؟ ہر جگہ وہ اہل کتاب کی شرط لگاتے ہیں۔ مودودی صاحب کے کہنے کا، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب ہونا ضروری نہیں، لیکن پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ باندی بھی اہل کتاب میں سے ہو تو کمانڈر دے سکتا ہے، وگرنہ وہ مشرکہ عورت ہے، بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں اہل کتاب میں اور اہل تشیع میں فرق، اس فرق کی بنا پر اللہ نے ان کے ساتھ نکاح کو درست قرار دیا۔ اور لیکن یہ ساری باتوں کے بعد ایک بات آپ یہ بھی سوچیں کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اولاد ہوگی نا، جب اولاد ہوگی تو پھر اس وقت بچہ یہ چاہتا ہے محرم میں کہ اپنے ننھیال میں جائے، تو آپ سے کیا کریں گے؟ پھر پیٹے گا کہ نہیں پیٹے گا؟ اگلی نسل کا کیا ہو؟ وہ مخمصے میں پھنسے گا کہ نماز ایسے پڑھوں یا ایسے پڑھوں؟ تو اپنی اگلی نسل کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں شادی کر رہا ہوں یہ میرے برابر کی ہیں یا نہیں۔